ایسے کردار بھی ضروری تھے. تو ایک پوری کتاب کئی جلدوں میں، کوئی 10-12 جلدوں میں، لطائف عرب، عربی میں 10-12 جلدوں میں کتاب ہے لطائف عرب. تو اس میں مولا علی کے عہد کے بھی سینکڑوں لطائف مصنف نے لکھ دیے. تو اس میں ایک لطیفہ لکھا اس نے کہ مدینے میں ایک نجومی آ گیا اور وہ قیافہ شناس بھی تھا، چہرہ دیکھ کے حال بتا دیتا تھا، اور اس کے پاس کچھ دوائیں بھی تھیں. وہ دوا تو میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ یہاں لکھنؤ میں اکثر لوگ تھیلی لٹکائے ہوئے آتے تھے، یہ نہیں پتہ ہوتا تھا یہ قماش کیا ہے، سلاجید بیچ ہے. اب کیا ہے ان کا پیشہ، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، کیا ہیں یہ نہیں پتہ. سلاجید لے لیجیے، اور سلاجید کے بارے میں ہر ایک نے سن رکھا ہے کہ یہ کام کیا کرتی. اب وہ کچھ بھی بیچ کے چلا جائے. تو ایسی اس نے بھی اپنے تھیلے میں بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. تو مجمع لگ گیا اس کے گرد. تو مولا علی بھی تشریف فرما تھے وہاں مجمع میں. یہ میں نہیں، میری روایت نہیں ہے، یہ لطائف عرب والوں کی روایت ہے. اس کو اسی روشنی میں سنیے، اپنی سمجھ کے نہ سنیے، غیروں کی سمجھ کے سنیے. تو ایک دم اس کی نظر نجومی کی مولا علی پہ پڑ گئی. تو چیخنے لگا، ارے آپ کو تو عرفان ہے، پی لیا ہو گیا ہے، آپ تو بہت جلدی مرنے والے ہیں، چہرہ زرد ہے بالکل، آنکھیں زرد، آپ تو گئے بس. تو مولا نے کہا کہ اچھا تو کوئی علاج؟ کہنا دوا میرے پاس ہے. یہ دوا بیچنے کا طریقہ ہے جیسے منجن بیچنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اپنے اپنے فن ہیں. تو اس نے کہا ایک دوا ہے، اگر وہ آپ کھا لیجئے تو آپ کی جان بچ جائے گی. مولا نے کہا دوا دکھاؤ. اس نے تھیلی سے کوئی چیز نکالی جیسے افہیم کا انٹا ہوتا ہے، انٹا. اب کیا کروں، لفظ ہی نہیں ہے سمجھانے کے لیے. تو مولا نے کہا دکھاؤ. اے معاذ اللہ، اب یہ ظاہر ہے اس نے لکھا ہے تو ہم کیا کریں، جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں. تو مولا نے پوچھا یہ کتنی خوراک کھائی جاتی؟ اس نے کہا بس ایک سوئی کے نوک کے برابر اس میں سے کھا لیا جائے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. مولا کے ہاتھ میں تھا، وہ ایک دم مولا نے سب اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا ارے آپ تو مر جائیں گے یہ اگر زیادہ کھا لی جائے. آپ کو پتہ ہے اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی یہ کھا لی جائے تو طاقت آ جاتی. تو جس جگہ یہ مجمع تھا وہ ایک دو منزلہ مکان تھا، اور 2 کھمبوں پر وہ اوپر کی منزل کھڑی ہوئی تھی. تو جیسے اس نے کہا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی، آپ نے ساری دوا کھا لی، اور اگر اتنی سکھاتے تو آپ میں طاقت آ جاتی. تو مولا مڑے اور ایک کھمبے کو پکڑا اور پکڑ کے پورا مکان اٹھانا شروع کیا. وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا مکان گرا تو نہیں؟ تو وہ اپنی جگہ تھا. جب وہ بے ہوش ہو گیا مولا نے مکان پھر وہیں رکھ دیا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ مولا علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب آئے جو قد میں ذرا لمبے تھے. تو ان کو بڑا شوق تھا مولا علی سے مذاق کرنے کا. تو مولا علی کی چپلیں اٹھا کے اوپر کے دریچے میں رکھ دیں. اب یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ مولا علی کا معاذ اللہ قد چھوٹا تھا، ہم نہیں مانتے. یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اب ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ تاکہ وہ لمبے ثابت ہوں. اچھا لمبے ثابت کرنا کوئی فضیلت تو ہے نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عقل تو ایڑی میں ہے. تو اب لوگ وہ ثابت کرتے ہوئے مولا علی چھوٹے کرتے تھے اور وہ لمبے
لمبے قد کے تھے، حالانکہ ہماری روایتوں اور حدیثوں کے مطابق بہت ہی نفاست کے ساتھ وضاحت ان چیزوں کی کر دی جاتی ہے کہ نبی اور امام کا قد دیکھنے میں نہ اتنا طویل القامت ہو کہ بدحیت لگے، نہ اتنا چھوٹا قد ہو کہ مذاق اڑے۔ تو اس کے لیے ارشادات معصومی نے کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی کھڑے ہوں اور نبی یا امام اس مجمع میں آ جائے تو پورے مجمع سے ایک بالشت اوپر رہے گا، یعنی نبی اور امام سے کائنات میں کسی کا قد اوپر نہیں جا سکتا۔ تو اب ہم کسی کو لمبے تھے، چلیے ٹھیک ہے لمبے ہوں گے، لیکن مولا علی سے لمبا ماننے کے لیے نہیں ہم تیار، اس لیے کہ مولا علی کا قد امام کی یہ فضیلت ہے اور نبی کی یہ فضیلت ہے۔ تو چونکہ یہ لطیفہ لکھنا تھا انہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اور بھی کئی لطیفے اسی طرح کے لکھے ہیں کہ وہ 2 لمبے ادھر ادھر جا رہے تھے، بیچ میں مولا تھے، انہوں نے کہا تو لنا کا نون ہے، یہ بھی لطیفہ مشہور ہے، تو مولا نے کہا اگر نون نکال دو تو لنا میں کیا بچے گا، لا بچے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اتنا مزے کا لطیفہ نہیں، لیکن جو میں سنا رہا ہوں یہ بہت مزے کا۔ تو انہوں نے مولا کی نالینیں اوپر رکھ دیں۔ جب مولا نماز پڑھ کے چپل پہننے کے لیے، نالین پہننے کے لیے مڑے تو چپل نہیں تھی، تو لوگوں سے پوچھا میری نالینیں کہاں؟ ان کا انہوں نے چھپا دیا۔ اچھا، چھپا کے مصروف ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ مذاق کی معراج، نماز پڑھنے لگے۔ تو وہ رکوع میں تھے اور جہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں کھمبا تھا۔ مولا علی کو جب پتہ چلا انہوں نے چپل چھپائی تو مولا نے بیچ سے کھمبے کو ایسے چاک کیا اور اوپر کا حصہ اٹھایا اور ان کی قبا کا دامن اس میں ڈال کے کھمبے کو رکھ دیا۔ اب جب یہ رکوع سے اٹھے تو اس میں لٹکنے لگے، کھمبے میں لٹکنے لگے اور کہہ رہے توبہ توبہ توبہ، اب میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کروں گا۔ یہ سب مسجد نبوی میں ہو رہا ہے اور یہ عرب میں لکھا جا رہا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ کہ ایک چیز ایجاد کر کے اور پھر یہ کہنا کہ کیا اچھی بدعت میں نے ایجاد کی ہے کہ سب پورے رمضان میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہے، احسن بدعت۔ عجب، وہ بدعت ایجاد کرے تو وہ احسن ہو جاتی ہے، یہ ہمارے احسن، اور ہم اگر کچھ کریں تو وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس میں ثابت کرنا تھا کہ مولا علی کو انہوں نے کندھے پہ چڑھا کے کہا آپ اپنی نالینیں اتار لیجیے، چونکہ لمبے قد کے تھے۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں جو آپ ایسی روایتیں سنیں تو وہ کسی ضرورت کے تحت حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت تو نہیں لکھنؤ والے کسی کو کہتے، بس 14 معصومین کو لکھنؤ والے حضرت کہتے ہیں، اور اگر کوئی کہہ دے تو بڑی پابندی، لیکن ہم جہاں سے آئے وہاں سب کو حضرت کہتے ہیں، وہاں حضرت سب کو کہتے ہیں۔ تو وہ روایتیں ایجاد ہوئیں ضرورت کے تحت، جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی وہاں پر انہوں نے اپنا ایک روایت سنا دی۔ تو وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ بھئی کسی کو حدیث کی ضرورت ہے، تو ان کی سوانحات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص حج میں آیا تو منو پیاز لے کے آیا بیچنے کے لیے، لوگوں نے پیاز ہی نہیں خریدی، تو سب پیاز تو جلدی سے سڑ جاتی ہے اگر ساری نہ بک جائے۔ تو انہوں نے ان سے کہا ابو ہریرہ میری پیاز نہیں بکی، کہنا ابھی بکوائے دیتے ہیں۔ وہیں کھڑے ہو کے زمزم کے سامنے انہوں نے پکارا کہ اکے کی پیاز اگر مکے میں کھائے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ساری پیاز اس کی بنیے کی بک گئی۔
تو ایک ایک پوٹی بھی اگر کسی کے حصے میں آئی تو اس نے کہا تبرک ہے، جنت میں جانے کی